کیا اسلام عورت کی آزادی رائے کا مخالف ہے؟ یورپ کا نعرہ ہے کہ ہم عورت کی آزادی رائے کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اس کی تفصیل سے وضاحت کر دیں۔ یہ 200 سال سے ایک نعرہ ہے کہ مغرب اور یورپ عورت کی آزادی رائے کی حق کی بات کرتے ہیں، جبکہ اسلام عورت کی آزادی رائے کے حق کے مخالف ہے۔ آئیے اس جھوٹے نعرے کا ذرا ہم سب مل کر جائزہ لیتے ہیں کہ اسلام عورت کی آزادی رائے کے مخالف ہے یا اس کے حق کی بات کرتا ہے۔ تھوڑا سا سفر کرتے ہیں، 1400 سال پیچھے کی طرف جاتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر کھڑے ہیں، خلیفہ راشد ہیں۔ حضرت عمر حکمران ہیں، حاکم وقت ہیں۔ حضرت عمر اس وقت کی آباد دنیا کے نصف حصے کے حکمران ہیں، کوئی ڈیلے ڈالے حکمران نہیں، کوڑے والے حکمران ہیں۔ حضرت عمر منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں، آج کل جو تم شادی بیاہ میں بڑی بڑی رقمیں حق مہر کے طور پر مقرر کرتے ہو، بعد میں جب ادائیگی کا وقت آتا ہے تو جھگڑا پڑتا ہے، تو میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد حق مہر 400 درہم سے زائد مقرر نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ اعلان کیا تو یہ حکم نامہ جاری ہو گیا، یہ آرڈر کی حیثیت اختیار کر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان کر کے، یہ آرڈر جاری کر کے مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو راستے میں ایک خاتون حضرت عمر کا راستہ روک لیتی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے، قریشی عورت ہے، وہ عورت کہتی ہے کہ عمر، آپ نے عورتوں کے حق مہر کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ 400 درہم سے زائد حق مہر مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں، جی میں نے یہ آرڈر جاری کیا ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ عمر، آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ کون پوچھ رہا ہے؟ عورت پوچھ رہی ہے۔ کس سے پوچھ رہی ہے؟ حاکم وقت سے پوچھ رہی ہے۔ کس سے پوچھ رہی ہے؟ ڈیلے ڈالے حکمران سے نہیں، کوڑے والے حکمران سے پوچھ رہی ہے۔ یہ آزادی رائے کا حق کس نے دیا؟ یہ پوچھنے کا حق کس نے دیا؟ یہ اسلام کا حسن ہے۔ خاتون کہتے ہیں، یہ حق آپ کو کس نے دیا؟ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ قرآن کون یاد دلا رہی ہے؟ عورت دلا رہی ہے حضرت عمر کو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، لیکن یہ مسئلہ کدھر ہے قرآن پاک میں؟ تو وہ عورت کہتی ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تم عورتوں کو قنطار بر دولت دے دو تو جو دے دیا سو دے دیا۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ صبح دیا ہے تو شام کو واپس مانگنا شروع کر دیا۔ جو دیا ہے تم نے وہ دے دیا، وہ ان کا حق ہے، وہ ان کا ہو گیا، تم واپس نہیں مانگ سکتے۔ قنطار کہتے ہیں ایسے بڑے ڈیر کو کہ جس کو شمار نہ کیا جا سکے، جس کو گنا نہ جا سکے۔ عورت کہتی ہے، عمر، قرآن تو ہمیں ڈیروں دلوا رہا ہے اور تم 400 درہم سے زائد مقرر نہ کرنے کی بات کر رہے ہو۔ حضرت عمر خاتون کی بات سن کر بغیر کسی بحث و مباحثہ کے حضرت عمر الٹے قدم واپس مسجد میں آتے ہیں اور مسجد میں آ کر منبر پر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں، میں نے جو حق مہر کے بارے میں آپ کو ایک حکم نامہ جاری کیا ہے، وہ حکم نامہ میں واپس لیتا ہوں۔
میرا دھیان ایک آیت کی طرف نہیں تھا، میں مسجد سے باہر نکلا ہوں، ایک خاتون نے میری توجہ اس آیت کی طرف مبذول کی ہے، آج کے بعد تم 400 درہم سے زائد بھی حق مہر مقرر کر سکتے ہو۔ یہ فیصلہ بدلنے پر حضرت عمر کو مجبور کس نے کیا ہے؟ ایک عورت نے کیا ہے۔ تم تو 200 سال پہلے کی بات کر رہے ہو کہ اس جو ہے ہم آزادی رائے کا حق دیتے ہیں عورت کو۔ اس سے 1200 سال پیچھے چلے جاؤ، ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ اسلام نے عورت کو آزادی رائے کا حق دیا ہے تمہاری بات کرنے سے 1200 سال پہلے۔ اس وقت اسلام نے یہ بات کی ہے جب یورپ میں ایک عورت کو انسان تک نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ ہمارا مال ہے، تم اپنا لیبل لگا کر بیچ رہے ہو۔ یہ کسی اور فرم کا مال ہے، تم اپنا لیبل لگا کر بیچ رہے ہو۔ یہ کسی اور کمپنی کی پروڈکشن ہے، تم اپنا لیبل لگا کر اس کو بیچ رہے ہو۔ یہ نعرہ تو مسلمانوں کا تھا، تم نے یہ نعرہ ہم سے چرایا۔ ایک اور روایت میں آپ کو سنا دیتا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک لونڈی تھی۔ حضرت عائشہ اس کی مالک ہیں، حضرت عائشہ نے پیسوں سے خریدی تھی، اس کی مالک ہیں، اور خریدنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس لونڈی کو آزاد کیا ہے۔ اس آزاد کردہ لونڈی کا نام حضرت بریرہ ہے۔ آزاد ہونے سے پہلے یہ عورت حضرت مغیث کے نکاح میں تھی۔ جب حضرت بریرہ آزاد ہوئی ہیں تو ان کو مسئلہ یہ پتہ چلا کہ جب لونڈی آزاد ہو جائے تو پہلے والا جو نکاح تھا اس کی مرضی، اس کو باقی رکھنا چاہتی ہے تو رکھ لے، نہیں باقی رکھنا چاہتی تو نہ رکھے۔ اس کو عربی میں خیار عتق کہتے ہیں کہ سابقہ خاوند کے پاس رہنا چاہتی ہے تو رہے، نہیں رہنا چاہتی تو نہ رہے۔ جب حضرت بریرہ کو یہ مسئلہ پتہ چلا تو حضرت بریرہ نے مغیث کو پیغام بھیجا، جناب آپ مہربانی کریں، آپ میرے پاس تشریف نہ لائیں، کیونکہ آزادی کی وجہ سے اسلام مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں نکاح کو باقی رکھوں، چاہے نکاح سے فارغ ہو جاؤں۔ تو میں یہ فیصلہ کر چکی ہوں کہ میں نکاح سے فارغ ہونا چاہتی ہوں۔ حضرت مغیث کو جب یہ پیغام ملا تو بہت پریشان ہوئے، مدینہ کی گلیوں میں روتے تھے، آنسو بہاتے تھے اور آوازیں لگاتے تھے کوئی ہے جو بریرہ کو منا دے، کبھی اس کے پاس جا، کبھی اس کے پاس جا۔ تو لوگوں نے سفارش کی، بریرہ کی منت سماجت کی، لیکن بریرہ نہیں مانی۔ بریرہ کہنے لگی اسلام اور شریعت مجھے یہ حق دیتی ہے۔ اور روایات میں آتا ہے حضرت مغیث مدینہ کی گلیوں میں روتے تھے، آوازیں لگاتے تھے کوئی ہے جو بریرہ کو منا لے۔ تو جب یہ عالم دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھا ہے تو نے مغیث کی بریرہ سے محبت کو اور بریرہ کی مغیث سے نفرت کو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا کہ میں بریرہ سے سفارش کروں گا۔ کون سفارش کرے گا؟ آقا دو جہاں۔ کون سفارش کریں گے؟ رحمت للعالمین۔ کون سفارش کریں گے؟ امام الانبیاء۔ کس سے سفارش کریں گے؟ ایک عورت سے۔ کس سے سفارش کریں گے؟ حضرت بریرہ سے۔ کس سے سفارش کریں گے؟ ایک آزاد کردہ لونڈی سے سفارش کریں گے۔ ایک آزاد کردہ لونڈی سے سفارش کریں گے۔ یہ عورت کو آزادی رائے کا حق کس نے دیا ہے؟ یہ اسلام کا حسن ہے۔ آپ علیہ السلام نے بریرہ کو بلایا اور حضرت بریرہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا قصہ ہے بریرہ؟ تو حضرت بریرہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، آپ کے فرمان کو استعمال کرتے ہوئے میں نے اپنا حق استعمال کیا ہے، آپ کے فرمان کے مطابق میں نے اپنا حق استعمال کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مغیث کا بڑا برا حال ہے، وہ بڑا پریشان ہے۔ تو حضرت بریرہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، یہ آپ کا حکم ہے یا سفارش ہے؟
اگر آپ کا حکم ہے تو آپ کے حکم کے سامنے سر اٹھانے کی کسی کی مجال نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا حکم نہیں، تو حضرت بریرہ بے ساختہ بولی ہیں لا حاجت لی بہ، اگر یہ آپ کا حکم ہوتا تو آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے، لیکن مجھے مغیث کی ضرورت نہیں۔ یہ عورت کو آزادی کا حق کس نے دیا ہے؟ اس کے بعد کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بریرہ کو گھر سے نکال دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ بریرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں رہی ہیں۔ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بریرہ سے گفتگو کرنا بند کر دی؟ بالکل نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بریرہ سے گفتگو اپنی جاری رکھی ہے، اس کے بعد بھی اس سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ یہ آزادی رائے کا حق کس نے دیا؟ یہ اسلام نے دیا۔ یہ غلط نعرہ ہے کہ اسلام عورت کی آزادی رائے کا مخالف ہے، اس پر بیسیوں واقعات ہیں۔ تو یہ نشست مختصر ہے، اس وجہ سے میں 2 واقعات پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔